السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہانی زبانی کے بہت ہی پیارے پیارے خاص ساتھیوں، جانتے ہیں خاص کیوں ہیں آپ؟ اس لیے کہ آج کل سن رہے ہیں خاص کتاب کی خاص کہانیاں۔ آج ہم لائے ہیں آپ کے لیے ایک ایسے نبی کی کہانی جن کا نام تو قرآن میں نہیں ہے مگر ان کا ذکر ضرور ہے۔ کا نام تھا یوشع بن نون، اور یہ پیدا ہوئے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 1350 سال پہلے مصر میں۔ ان دنوں وہاں فرعون کی حکومت تھی۔ آپ کا بنی اسرائیل سے تعلق تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خاص خادم تھے۔ کہا جاتا ہے کہ آپ حضرت یوسف علیہ السلام کے پڑپوتے تھے، اور سورہ کہف میں 2 جگہ حضرت موسیٰ کے ایک نوجوان ساتھی کا ذکر ہے۔ حضرت ابی بن کعب سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وہ یوشع بن نون ہی ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے بیت المقدس آزاد کروانے کے لیے قوم عمالقہ سے جہاد کرنے گئے، تو بنی اسرائیل نے لڑنے سے انکار کر دیا اور کہا تم اور تمہارا رب لڑے، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس سرکشی پر انہیں صحرائے تیہ میں قید کر دیا، جہاں وہ 40 سال تک بھٹکتے رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام اور حضرت یوشع بن نون بھی ان کے ساتھ تھے۔ بنی اسرائیل کے وہ تمام لوگ جنہوں نے جہاد سے انکار کیا تھا اس طویل عرصے میں مر کھپ گئے۔ ایک دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ بنی اسرائیل کے 12 قبائل میں سے ہر قبیلے کا ایک سردار مقرر کر دیں اور انہیں اپنے قبیلے کی قیادت و رہنمائی، جہاد کی تربیت اور دوسرے معاملات کی ذمہ داری دے دیں۔ یہ ساری تیاری قوم عمالقہ سے جہاد کے لیے تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے مطابق 12 قبائل میں سے 12 سردار منتخب کیے اور حضرت یوشع بن نون کو ان سب کا سپہ سالار بنا دیا۔ ابھی یہ وعدے تھی کہ سزا کی مدت پوری بھی نہیں ہوئی تھی کہ پہلے حضرت ہارون علیہ السلام اور پھر 2 سال بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہو گیا۔ مگر حضرت موسیٰ نے انتقال سے پہلے حضرت یوشع علیہ السلام کو اپنا جانشین اور خلیفہ مقرر کیا تھا، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے انہیں نبوت بھی عطا فرمائی تھی، مگر اس کا ذکر ہمیں قرآن میں نہیں ملتا۔ حضرت یوشع علیہ السلام نے سپہ سالار کی حیثیت سے بیت المقدس کی آزادی کے لیے عظیم مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے بنی اسرائیل کی جنگی تربیت زور و شور سے جاری رکھی۔ بنی اسرائیل کو وادی تیہ میں اللہ کی جانب سے من و سلوہ مل رہا تھا، اور ان کے کوئی کمانے کی فکر تو تھی نہیں، چنانچہ انہوں نے اپنا زیادہ وقت جنگ اور فن حرب سیکھنے میں صرف کیا، یعنی کہ تلوار، نیزہ بازی، تیر اندازی وغیرہ۔ صحرائے تیہ میں قید کے 40 سال پورے ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے یوشع علیہ السلام کو حکم دیا کہ بنی اسرائیل کو ساتھ لے کر ارض مقدس کی جانب جاؤ اور قوم عمالقہ اور دیگر سے جہاد کر کے اپنی سرزمین آزاد کرواؤ۔ بنی اسرائیل کی نئی نسل کو اپنے بڑوں کے جہاد سے انکار کی غلطی اور اس قید کا احساس تھا۔ پھر بیت المقدس تو ان کا اپنا وطن تھا، لہٰذا وہ خوشی خوشی جہاد کے لیے تیار ہو گئے۔ جس وقت حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے 11 بچوں کے ساتھ کنعان سے ہجرت کر کے حضرت یوسف کے پاس مصر جا رہے تھے، اس وقت ان کے ساتھ خاندان کے صرف 70 افراد تھے، اور اب بنی اسرائیل لاکھوں کی تعداد میں حضرت یوسف علیہ السلام کے پڑپوتے حضرت یوشع کی قیادت میں اپنی سرزمین کو مشرک اقوام سے آزاد کروانے جا رہے تھے۔ حضرت یوشع علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر وادی تیہ سے نکلے۔ اس وقت وہاں آپ کے ساتھ بنی اسرائیل کے 12 قبائل کے 6 لاکھ سے زیادہ لوگ تھے۔ حضرت یوشع نے ان سب کے ساتھ نہر اردن پار کی اور اریحا کے مقام پر پہنچے۔ بنی اسرائیل نے 6 ماہ تک وہاں پہ قلعے کا محاصرہ جاری رکھا، اور پھر ایک روز قلعے کی دیوار کا کچھ حصہ گرا کر شہر میں داخل ہو گئے، جہاں گھمسان کی جنگ ہوئی۔ اسرائیلی روایت کے مطابق شہر کا محاصرہ جمعے کو بھی جاری تھا۔ سورج غروب ہونے کا وقت تھا، جس کے بعد ہفتے کا دن شروع ہو جاتا۔ بنی اسرائیل پر ہفتے کے دن جنگ، شکار وغیرہ پر پابندی تھی، اور کہا جاتا ہے کہ حضرت یوشع علیہ السلام نے فرمایا اے ہفتے کا دن، تو بھی اللہ کے حکم کا پابند ہے اور میں بھی،
بس اے اللہ سورج کو غروب ہونے سے روک دے۔ اللہ نے سورج غروب نہ ہونے دیا حتیٰ کہ یوشع علیہ السلام نے شہر فتح فرما لیا۔ ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورج کسی انسان کے لیے نہیں روکا گیا سوائے یوشع علیہ السلام کے، جو بیت المقدس کی طرف کوچ فرما رہے تھے۔ اور اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ یوشع بن نون علیہ السلام ہی نے بیت المقدس فتح کیا تھا۔ حضرت یوشع بنی اسرائیل کو لے کر سب سے پہلے ارض کنعان کے پہلے شہر اریحہ کی جانب بڑھے اور بہت لمبے طویل محاصرے اور جنگ کے بعد عمالقہ کو شکست دی۔ عمالقہ کا مطلب ہوتا ہے بڑے بڑے لوگ، جائنٹس۔ اس کے بعد کنعان کے دوسرے شہروں کو فتح کرتے ہوئے فلسطین میں داخل ہو گئے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ پورا کرتے ہوئے کنعان، فلسطین اور شام تک پورا علاقہ بنی اسرائیل کے حوالے کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے یوشع علیہ السلام کی قیادت میں بنی اسرائیل کو زبردست فتح دی تھی اور انہیں ارض مقدس سمیت ان کے آبائی وطن کا مالک بنا دیا تھا۔ بنی اسرائیل نے اللہ تعالیٰ کو احکامات کو بھلا دیا، جبکہ حضرت یوشع علیہ السلام نے انہیں سمجھایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ اتنی مہربانی کی ہے اور آپ کے ملک میں آپ کو واپس لوٹا دیا ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کیجئے، ان کا شکر کیجئے۔ مگر بنی اسرائیل فاتح ہونے کے بعد، اپنے شہر میں واپس آنے کے بعد یہ تمام باتیں بھول گئے۔ ناشکراپن اور نافرمانی یہ دو بنی اسرائیل کی سرشت میں شامل تھا۔ چنانچہ نے حضرت یوشع علیہ السلام کی ہدایات کی پرواہ نہ کی، اللہ کے حکم کی نافرمانی کی، اور اس وجہ سے اللہ تعالیٰ ایک بار پھر ان سے ناراض ہو گئے اور ان پر عذاب نازل فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ سے ایک روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ شہر میں نہایت عاجزی سے داخل ہوں جب وہ فتح کر لیں، اور اپنی زبان سے حطہ حطہ یعنی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دیجیے استغفار کرتے جائیں۔ لیکن انہوں نے یہ کیا کہ زمین پر گھسٹتے ہوئے داخل ہوئے اور حطہ کو چھوڑ کر حنطہ یعنی کہ گندم کی بالی کہنا شروع کر دیا، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے توبہ اور معافی کے بجائے گندم اور جو کی فرمائش کر دی۔ اللہ تعالیٰ اس بات سے بہت زیادہ ناراض ہوئے اور ان پر جو عذاب نازل ہوا وہ ایک بیماری کی شکل میں تھا جس میں 70,000 لوگ مارے گئے۔ حضرت یوشع بن نون کو اللہ تعالیٰ نے عظیم کامیابیوں کے بعد انہیں وہاں پہ بادشاہت عطا فرما دی اور وہ امن و امان اور اطمینان سے رہنے لگے۔ جب تمام لوگ آرام سے رہنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت یوشع کو اپنے پاس بلا لیا۔ اس وقت ان کی عمر 127 سال تھی۔ آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد 27 سال زندہ رہے۔ آپ کی وفات کنعان میں ہوئی اور آباء و اجداد کی قبروں کے ساتھ ہی آپ کی تدفین ہوئی۔ اور یہاں ہوئی ہماری آج کی کہانی ختم۔ کل آئیں گے انشاءاللہ ایک اور نئی کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔